تجزیہ لیں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار پروگرام آج شاہ خانزادہ کے اینکر شاہ خانزادہ نے ہمیں جوائن کیا. شاہ کہیے گا کیا غم و غصہ پایا جا رہا ہے عمران خان کے کل کے بیان پر؟ نہیں، جو خان صاحب نے بات کی ہے، ابھی مجھے بات سن رہا تھا کہ رانا صاحب تو گرفتاری کی بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہاں تو ہر بات پہ گرفتاری کا شوق چڑھا ہوتا ہے، مگر سعد رفیق صاحب کی جو بات ہے وہ ٹھیک ہے. قانون کے مطابق جو بھی کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پوری سیاست ہے اس میں ان کی حکمت عملی کا یہ ایک حصہ ہے کہ اداروں کو دباؤ میں لے کر آؤ اور دباؤ میں لانے کے لیے ان کو بلی کرو. خان صاحب تقریر کرتے ہیں، پھر ان کی پوری ٹرول آرمی ہے جو کہ ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر موجود ہوتی ہے اور وہ اداروں کو اسی طریقے سے دباؤ میں لے کر آتی ہے. اور خان صاحب کو اس کا فائدہ بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بار بار کیا ہے. ایک سیاستدان کو ظاہر ایک ایجنٹ آف اسٹیبلٹی ہونا چاہیے کسی بھی ملک کی سیاست میں. وہ ایجیٹیٹ کرے، اپنی سیاست کے لیے ایجیٹیٹ کرے، مگر اوور آل اس کو ایک ایجنٹ آف اسٹیبلٹی ہونا چاہیے. مگر خان صاحب ایک عدم استحکام کی علامت رہے 2014 سے بعد تک کہ میں اقتدار میں ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ ہنڈی حوالے سے پیسے بھیجو، آپ اس ملک میں ٹیکس بھی مت دو، آپ اس ملک میں بجلی کے بل بھی مت دو، آپ اس ملک میں سیلز ٹیکس بھی مت دو، کیونکہ میں اقتدار میں نہیں ہوں. یعنی وہ فرق ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ وہ اپنے مخالف کے خلاف بات کر رہے ہیں یا ملک مخالف بات کر رہے ہیں. اور اس حکمت عملی میں ہمیشہ فائدہ ہوا ہے. 2014 سے لے کر اب تک وہ میڈیا کو بلی کرنا، ججز، جرنلسٹ، بیوروکریسی، پولیس، اس سب کو وہ اسی طریقے سے بلی کرتے ہیں کہ جی جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، نہیں کرو گے تو میں پھر بڑے جلسوں میں تمہارے خلاف تقریر کروں گا اور پھر سوشل میڈیا پر تمہارے خلاف بھرپور کیمپین ہوگی. اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں 2014 سے لے کر اب تک. اور پیناما کے معاملے میں تو جب وہ سڑکوں پر نکلے تو وہ پٹیشن جو پہلے فریولس کے مسترد کر دی گئی تھی اس کو ٹیک اپ بھی کیا گیا، اور ٹیک اپ کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ملک کے وزیر اعظم تھے ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا، ایسی سیلری پر کیا گیا جو انہوں نے لینی نہیں تھی. ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ پھر جج صاحبان ریمارکس دیتے تھے اور وہ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل کیمپین کا حصہ بنتے تھے. کبھی وہ ایک منتخب وزیر اعظم کو گاڈ فادر سے تشبیہ دیتے تھے، کبھی سویلین مافیا سے تشبیہ دیتے تھے. پھر جو خان صاحب دباؤ ڈالتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ ریمارکس میں اور تیزی آتی تھی، ریمارکس میں اور انٹینسٹی آتی تھی. تو خان صاحب کی حکمت عملی نے کام کیا ہے. کیونکہ کام کیا ہے تو خان صاحب نے اس کو عادت بنا لیا ہے، اور عادت اس طریقے سے بنا لیا ہے کہ جب بھی کوئی چیز ان کے خلاف ہوتی ہے تو وہ اداروں پر چڑھ دوڑتے ہیں. اور یہی اس کا ہمیں اس حکمت عملی کا حصہ نظر آ رہا ہے. اور جو وہ میڈیا کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے جو خان صاحب کی تقریر پر تو بھی یہ ہوا ہے جو کہ پیمرا کا پہلے ہی رول موجود ہے کہ آپ ڈیلے میکینزم کے ساتھ خان صاحب کی تقریر چلائیں گے. خان صاحب کی تقریر پر پابندی نہیں لگی ہے، جو کہ تحریک انصاف نے پورا کا پورا موقف بنا دیا، کسی تقریر پر پابندی لگی ہے. خان صاحب کے اپنے زمانے میں کیا تھا؟ ان کے زمانے میں تو یہ تھا کہ آصف زرداری صاحب کا عامر میر صاحب نے انٹرویو کیا تو آپ نے جیو بند کر دیا، آپ نے کہہ دیا وہ انٹرویو نہیں چلنے دیں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا، تو آپ تو ملزمان کے انٹرویو نہیں چلنے دیتے تھے کیونکہ آپ کہتے تھے کہ یہ مجرم ہے، اور آپ باقاعدہ طور پر دباؤ ڈالا کرتے تھے میڈیا پر کہ فلاں کی تقریر نہیں چلے گی، مریم نواز کی تقریر نہیں چلے گی. اور ایسا ہوا بھی کہ ایک بہت لمبے عرصے تک مریم نواز کے انٹرویوز نہیں ہوئے، ان کی تقاریر نہیں چلی، زرداری صاحب کے انٹرویوز نہیں ہوئے، اور وہ تو یہ کام تو خود کرتے رہے ہیں. اب وہ شہباز گل کا جو مسئلہ ہے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے ہمارا تو اپنا قانون سے اختلاف ہے، یہ طریقے کی گرفتاریوں سے اختلاف ہے، مگر عمران خان صاحب کیا کرنے جا رہے تھے یہ بھی تو عوام کو پتا ہونا چاہیے. وہ جب آج آواز اٹھا رہے ہیں شہباز گل کے لیے کہ اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، تو خان صاحب خود تو اس قانون کو اور سخت کرنے چلے تھے پیکا کے تحت، جس میں بغیر مقدمے کے آپ کسی کو بھی قید کرتے تھے، 6 مہینے کے لیے جیلوں میں رکھ سکتے تھے، اس کی کوئی سنوائی نہ ہوتی، اس کی کوئی رہائی نہ ہوتی. خان صاحب تو پیکا کے تحت وہ قانون بنانے جا رہے تھے کہ آپ اپنے ایک واٹس ایپ میسج کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے پوسٹ کے ذریعے، گل صاحب نے 14 منٹ کا بیپر دیا جس پر ان کی گرفتاری ہوئی ہے، اس پر خان صاحب اعتراض کر رہے ہیں، مگر خان صاحب وہ قانون بنانے جا رہے تھے کہ آپ نے کسی کو واٹس ایپ میسج کیا تو آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور 6 مہینے کے لیے آپ کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے. تو خان صاحب کا اپنا طرز عمل جو تھا وہ اس کے برعکس سے جو بات وہ آج کر رہے ہیں، اور جہاں تک گل صاحب کے ٹارچر کا معاملہ ہے، ظاہر ہے ہم بار بار کہہ رہے ہیں اس کی تحقیقات نہیں چاہیے، مگر عمران خان صاحب ایک جواب نہیں دے رہے ہیں. وہ جواب یہ ہے کہ گل صاحب جب اسلام آباد پولیس کے بعد اڈیالہ جیل گئے تو اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے ماتحت ہے، اور پنجاب حکومت کے انٹیم منسٹر جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، انہوں نے میڈیا پر آ کر کہا کہ شہباز گل صاحب نے منع کر دیا ہے کہ میرا میڈیکل نہیں کرایا جائے. تو شہباز گل صاحب نے یہ بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی؟ جب وہ اڈیالہ جیل میں موجود تھے ان کا میڈیکل کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب پیشی ہوئی ہے 2 دن پہلے تو اڈیالہ کے جو سپرنٹینڈنٹ ہے ان سے اسلام آباد کے قائم مقام چیف جسٹس نے پوچھا کہ بھائی آپ اڈیالہ میں جو ان کا شہباز گل صاحب کا میڈیکل ہوا ہے وہ دے دیجیے تاکہ پتہ چل جائے گا ٹارچر ہوا یا نہیں ہوا. تو اس وقت اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ نے جو کہ پنجاب حکومت کے ماتحت ہے کہا کہ میں تو نہیں لے کے آیا ہوں ان کا میڈیکل، جس پر جج صاحب نے کہا کہ آپ نہیں لے کے آئے تو کیا میں نے آپ کو اپنے علاج کے لیے بلایا ہے؟
تو خان صاحب بتائیں نا کہ سارے بیچ میں جو پنجاب حکومت ہے، جب وہ اڈیالہ میں تھے شہباز گل صاحب، وہاں پر کیوں نہیں کر لیا آپ نے ان کا میڈیکل؟ کیوں نہیں بتا دیا کہ ان کے اوپر ٹارچر ہوا ہے؟ کیوں آپ کے انٹیریئر منسٹر نے آ کے کہا کہ شہباز گل نے منع کر دیا ہے؟ کیوں جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے جج صاحب کو کہا کہ میں میڈیکل نہیں لے کر آیا ہوں؟ تو اس سب میں عمران خان صاحب کا جو کردار ہے وہ الٹا سوال اٹھا رہا ہے، اور میرا خیال ہے شہباز گل صاحب کے اپنے کیس کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے. پہلے آپ نے آلموسٹ انڈر دا بس دے دیا، آپ نے کہا وہ جو بات کی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اکسانے کے مترادف ہے. فیصل جاوید خان صاحب نے جو سینٹ میں تقریر کر دی وہ تمام باتیں، یعنی کہ آپ خود کہہ رہے تھے کہ شہباز گل کے خلاف کارروائی کرو. پھر جو ٹارچر کا معاملہ تھا اس کو آپ نے خود نے ریک کر دیا اپنے کلیم کو. جب اڈیالہ آئے تو وہاں پر ان کا میڈیکل نہیں کیا، عدالت کے سامنے ان کا میڈیکل نہیں جمع کرایا. تو شہباز گل کے کیس کو تو سب سے زیادہ کمزوری خود تحریک انصاف کر رہی ہے، کیونکہ اس معاملے کی تحقیقات ضروری ہے، اور تحریک انصاف کے پاس آپشن تھا جب وہ اڈیالہ آئے تھے کہ اس کی تحقیقات کرتے، اور ہائی کورٹ میں معاملہ موجود تھا کہ لوور کورٹ میں بھی نہیں تھا، وہاں پر تفصیلات جمع کراتے. اچھا شاہ صاحب یہ کہیے گا کہ اس سے پہلے ایسا لگ رہا تھا، یعنی یہ جو صورتحال ہے اس سے پہلے، کہ عمران خان سے اس سختی سے نمٹا نہیں جا رہا، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے خلاف کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی ہے. کیا آپ کو اب ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح دوسروں کے ساتھ سختی سے نمٹا جا رہا تھا، کوئی بھی تھوڑا بہت اس طرح کا بیان اگر لگتا بھی تھا، کوئی تاثر بھی آتا تھا، تو بہت ہی سختی سے اس کے ساتھ نمٹا جاتا تھا، تو اب عمران خان کے ساتھ بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو بھی کوئی کارروائی ان کے خلاف ہوگی، یا انہیں کہا جائے گا کہ بھئی آپ اس طرح کے بیانات نہ دیں ایٹ لیسٹ؟ دیکھیے خان صاحب کا ایک کانفیڈنس ہے، اور وہ کانفیڈنس غلط نہیں ہے کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. اگر ہم پچھلے 10-12 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں اکا دکا اسٹیٹمنٹ ملتے ہیں. آپ کو مل جائے گا رانا ثناء اللہ صاحب کا کوئی اسٹیٹمنٹ، آپ کو مل جائے گا دیگر سیاستدانوں کا کوئی اسٹیٹمنٹ جس میں وہ پولیس کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے، یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ایسے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. مگر خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کا آپ کو اکا دکا اسٹیٹمنٹ نہیں ملے گا. خان صاحب کی آپ کو حکمت عملی ملے گی جس میں نظر آتا ہے، کیونکہ وہ اب تو خود بتا چکے ہیں کہ وہ رائٹ سائڈ آف دا اسٹیبلشمنٹ تھے، ان کو ساری باتیں ایجنسیاں بتاتی تھی 2008 سے 2018 تک، 2018 سے 2022 تک ان کی حکومت ایجنسیاں چلاتی تھی. تو کیونکہ وہ رائٹ سائڈ پر تھے تو انہیں لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی کہہ سکتے تھے، بیوروکریسی کے بارے میں، ججز کے بارے میں، میڈیا کے بارے میں، نیوٹرلز کے بارے میں. تو اس لیے ان کو یہ کانفیڈنس آ گیا ہے، اور ظاہر ہے اپنی پاپولیرٹی پر اتنا کانفیڈنس ہے کہ میں تقریر اور تنقید کر سکتا ہوں، اتنا نہیں ہے کہ میں بغیر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے جیت سکتا ہوں. اس لیے آج بھی ان سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کانفیڈنس کے تھرو اپنے آپ کو ڈرائیو کر رہے ہیں. میں بار بار جب دیگر سیاستدانوں کے آپ کو اس کا دکا اسٹیٹمنٹ مل جائیں گے جو کہ بہت قابل اعتراض ہے، مگر خان صاحب کا تو ایک پیٹرن ہے، ایک پوری حکمت عملی ہے کہ کس طریقے سے بلی کرنا ہے، جو میری بات نہ مانے اس کے خلاف بیانیہ بنانا ہے، خود میں نے چیف الیکشن کمشنر لگانا ہے، پھر خود اس کے خلاف ایسی کیمپین کرنی ہے کہ اس کو ڈسکریڈٹ کر دینا ہے کہ وہ دباؤ میں آ جائے اور وہ میرے خلاف فیصلہ نہ دے. آئی جی اسلام آباد کو میں نے کیسے کرنا ہے، کہ 2014 سے ایک پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے جس پر وہ چلتے نظر آتے ہیں. بٹ ظاہر ہے وہ رائٹ سائڈ آف دا اسٹیبلشمنٹ سے دیگر نے بکتا ہے. طلال چودھری صاحب نے تقریر کی ججز کے حوالے سے 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو گئے، دانیال عزیز صاحب نے کی ڈسکوالیفائی ہو گئے، نہال ہاشمی صاحب نے کی ڈسکوالیفائی ہو گئے، اور ان تینوں حضرات نے ججز کے سامنے معافی مانگی. اور عام طور پر کنٹمپٹ آف کورٹ کے کیسز میں ہوتا ہے کہ اگر معافی مانگی جائے تو عدالتیں بڑا دل دکھاتی ہیں، مگر اس کے باوجود ان تینوں کو 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کیا گیا، سزائیں دی گئی. نہال ہاشمی صاحب کو تو جیل بھی بھگتنی پڑی، مگر خان صاحب ظاہر ہے ان کے تو نوٹس بھی نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ان کی تقاریر کے اوپر دباؤ میں آ کر نوٹس ہوئے ہیں مخالفین کے خلاف، بجائے اس کے کہ خان صاحب کے خلاف نوٹس ہوتے جو انہوں نے تقاریر کی تھی. تو وہ جو تجربہ ہے خان صاحب کا پچھلے 7-8 سال کا، جس میں وہ ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں کہ بجائے اس کے ان کے خلاف کارروائی ہو، وہ جب بلی کرتے ہیں تو مخالفین کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. ججز پریشر میں آتے ہیں، انتظامیہ پریشر میں آتی ہے، اسٹیبلشمنٹ پریشر میں آتی ہے، میڈیا پریشر میں آتا ہے. اس حکمت عملی نے اور ان نتائج نے ان کو ایک کانفیڈنس دیا ہے کہ میں یہی کروں گا اور اسی سے مجھے کامیابی ہوگی. اب رائٹ سائڈ پر تھے تو ہم نے دیکھا کہ کامیابی ہو رہی تھی، اب نہیں ہے. آن دا رانگ سائڈ اگر ہیں جو کہ تحریک انصاف تاثر دے رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو ماضی میں سیاستدانوں کے ساتھ انفارچونیٹلی ہوتا رہا، یا اس معاملے میں وہ خود اپنے آپ کو ایک ایسے سیاستدان کے طور پر سامنے لاتے ہیں کہ جو ایجنٹ آف اسٹیبلٹی ہوگا، جو ظاہر ایجیٹیٹ کرے گا، پولیٹکس کرے گا، مگر ایک ریزنیبل سیاستدان کے طور پر کرے گا، مخالفین سے بات بھی کرے گا، مخالفین کے خلاف سیاست بھی کرے گا، یا پھر وہ ایسی سیاست کرے گا کہ وہ عدم استحکام کی سیاست کرے گا اور اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگے گا کہ جیسے میرے سر پہ ہاتھ تھا پچھلے 14 سال کے لیے دوبارہ رکھ دیجیے. تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ اس ملک میں بھی استحکام آئے گا. اچھا، جیسے آپ کہہ رہے کہ ایک پیٹرن ہے، یہ حکمت عملی ہے اور خان صاحب یہی کرتے آئے ہیں اور یہی کرتے آئیں گے، تو آپ کیا فورسی کر رہے ہیں آگے؟ کیا ماضی میں جیسے سیاستدانوں کے ساتھ ہوا، کیا ہوگا عمران خان صاحب کے خلاف، یا پھر وہ اسی طرح اپنی حکمت عملی کو آگے لے کر بڑھتے جائیں گے اور کہاں تک بڑھیں گے مزید؟ دیکھیں، زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ خان صاحب کو، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جو نارمل سیاستدان ہوتا ہے
اس طریقے سے ایکٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک انتہائی مقبول سیاستدان کو آپ سیاسی عمل سے باہر کریں۔ اس طریقے سے ان کی کاروائیاں اگر ماضی میں غلط تھی تو خان صاحب کے خلاف بھی غلط ہوں گی، مگر جو لائن ہے اصول کی وہ خان صاحب سے شروع بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ خان صاحب نے جو مس ڈکلیریشن کی ہے، آپ دیکھیے جس حکمت عملی کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے 2 سال اگر ڈکلیئر نہیں کیے ہیں اپنے توشہ خانہ کے تو آپ کو باقاعدہ طور پر موقع تھا، مگر آپ نے جب تک آپ پر دباؤ نہیں پڑا، جب تک میڈیا میں شور نہیں مچا، جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے بار بار نہیں کہا، آپ نے اس کے باوجود بھی اپنے ایسیٹس ڈکلیئر نہیں کیے توشہ خانہ کے، بعد میں جا کے آپ کو ڈکلیئر کرنے پڑے اور آپ کے لیے ایک اسکینڈل کھڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ بلی کر کے اور یہ پریشرائز کر کے اور سازش کا بیانیہ بتا کے بچیں گے۔ آپ کو الیکشن کمیشن میں ایک جواب دینا پڑے گا، جو پچھلی ہیئرنگ میں تسلی بخش جواب نہیں آ رہا تھا، بلکہ آپ نے کیا پلی لی؟ عمران خان صاحب نے یہ پلی لی کہ میں MNA نہیں رہا ہوں، اس لیے الیکشن کمیشن اس ریفرنس کی سماعت نہیں کر سکتا ہے۔ ذرا سوچیے کہ کوئی اور ہوتا اور اس نے یہ پلی لی ہوتی تو عمران خان صاحب نے ان کا کیا حال کرنا تھا؟ انہوں نے باقاعدہ طور پر خلفائے راشدین کی مثال دینی تھی کہ جو خلفائے راشدین تھے ان سے جب وقت میں سوال ہوتا تھا تو وہ جواب دیتے تھے، ایک ایک چادر کا جواب دیتے تھے۔ آپ دوست ممالک کی گڑیاں بیچ کے اپنے اثاثے بنا گئے ہیں، 12-12 کروڑ کے تحفے آپ نے بیچی ہیں۔ آپ کی پلی یہ ہے کہ کیونکہ میں ممبر نیشنل اسمبلی نہیں رہا ہوں، مستعفی ہو چکا ہوں، اس لیے الیکشن کمیشن مجھ سے پوچھ نہیں سکتا ہے۔ فورن فنڈنگ کیس میں آپ کی پلی یہ ہے، آپ ماضی میں کہتے تھے کہ جی ہر حال میں جواب دینا چاہیے اور میں تو سب سے پہلے جواب دوں گا۔ FIA کی پلی یہ ہے کہ یہ تو الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے جو کیس تھا، FIA اس میں مجھے کیسے طلب کر سکتا ہے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں؟ اس سے پہلے جب الیکشن کمیشن 8 سال تک کر رہا تھا تو آپ نے 8 سال تک وہ کیس نہیں کرنے دیا اور بار بار کہا کہ الیکشن کمیشن کیسے کر سکتا ہے، مجھ سے اکبر بابر کیسے سوال کر سکتا ہے۔ دوسروں کے لیے آپ یہ مثال دیتے ہیں کہ خلفائے راشدین سے سوال ہوتا تھا تو جواب دیتے تھے، اپنے اوپر معاملہ آتا ہے تو آپ 8 سال تک ممنوعہ فنڈنگ کیس کے لیے الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن سے سوال کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن سے فیصلہ آ جاتا ہے، FIA آتا ہے، FIA کی جورسڈکشن پر سوال کرتے ہیں، توشہ خانہ کے تحائف سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں میں MNA نہیں رہا ہوں، خود آپ جواب دینے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اصول کی لائن ہم خان صاحب کے شروع کریں اور وہ بھی ایسے شروع کریں کہ ہم سے جواب جلدی نہیں ہوگی، وہ تو ہوگی اور خان صاحب کو دینا چاہیے۔ جو معاملات وہ فوری ختم کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر شکوک و شبہات ابھرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ سینئر اینکر پرسن شاہ زیب خانزادہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اصول سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔